السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایلیا کے پادری کی عجیب گواہی کا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وحییٰ بن خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ روم ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا، یعنی اپنا قاصد بنا کر بھیجا، تو اس موقع پر شاہ روم نے شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے مشہور سوالات کیے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی موجود ہے کہ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل کی نگاہوں میں حقیر اور کمتر بنا کر پیش کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اس بات سے صرف اس لیے باز رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہرقل کے پاس کوئی جھوٹ بولوں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لے اور پھر میری کسی بھی بات کو سچا نہ مانے۔ آخر کار مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رات ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور تمہاری اس مسجد ایلیا مسجد اقصیٰ تک آ گئے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمارے پاس واپس بھی پہنچ گئے۔ ایلیا کا سب سے بڑا پادری اس وقت قیصر روم کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ابو سفیان کی یہ بات سن کر فوراً کہا، میں اس رات سے واقف ہوں۔ قیصر روم نے حیرت سے پادری کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میری عادت یہ تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کارندوں سے اور جو دیگر لوگ میرے پاس موجود تھے سب سے مجموعی طور پر طلب کی، مگر ہم سب مل کر اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے سرکا رہے ہیں۔ میں نے ترکھانوں کو بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے سے پہلے نہیں ہلا سکتے۔ ہم صبح دیکھیں گے کہ یہ بوجھ کہاں سے آ پڑا ہے۔ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے کھلے ہی رہنے دیے۔ صبح ہوئی، میں ان دروازوں کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یقیناً رات کو یہ دروازہ کسی نبی ہی کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سواری کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے ایک پتھر میں سوراخ کر کے باندھا تھا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر معراج ہی کی رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی تھی۔ ہم تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ ہم اسے پابندی کے ساتھ موت تک ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔